السلام علیکم ناظرین، ایس کیو لائیو کے ساتھ میں ہوں آصف قریشی۔ آج ہم نے ایک بار پھر جو آج کشمیری جو ہے وہ یوم استحصال منا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نریندر مودی ہے اس نے آج کے دن جو ہے وہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا تھا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں جو آزاد کشمیر کے سردار عبدالقیوم نیازی، انہیں بھی کل ایک ریلی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے تو ان کو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ناظرین جو باغ کے الیکشن سردار میر اکبر کو ایک بار پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ریلیف ملا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ میرے ساتھ حسب سابق بڑے دبنگ قسم کے جو تجزیہ نگار ہیں، سابق میئر لوٹن کونسلر امجد عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ امجد عباس صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ آج چونکہ کشمیری جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے ایک بار پھر جو ہے وہ برسر پیکار ہیں، کیونکہ آج ہی کے دن جو ہے وہ نریندر مودی نے کشمیر کی حیثیت کو چینج کرنے کے لیے 370 آرٹیکل جو ہے اس کو منسوخ کیا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس کے آرٹیکل منسوخ ہونے سے کشمیر کی حیثیت چینج ہو گئی ہے؟ کشمیریوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو انہوں نے اس کی حیثیت کو تبدیل کیا ہے اور اس کو جو ہے کشمیری تسلیم کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے صاحب بڑی مہربانی، آپ نے کلمات خیر گئے۔ جو 5 اگست کا معاملہ ہے جی، بڑا غمگین ہے، اور اگر آپ 5 اگست کے جو آرٹیکل 35A اور 375 جو بیسکلی اس پہ اٹیک کیا گیا تھا اس کو اس نے ختم کیا ہندوستان نے چونکہ اکھلیش صاحب اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کی، یہ ایک پہلی دفعہ ایسی بات ہوئی۔ تو وہ یہ کہ چونکہ کشمیریوں نے تو کبھی قبول کیا ہے، ہندوستان کو پہلے دن سے نہیں قبول کیا، اور یہ تو کسی صورت قبول کرنے والی بات نہیں۔ اور پھر یہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں، بالکل اصل بات یہ ہے جی، یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں نا، آپ ریزولوشن یونائٹڈ نیشن کی 122 جو اڈاپٹ ہوئی تھی جنوری 24 1957 کو، اور پھر اس کے بعد ایک اور 123 یہ اڈاپٹ ہوئی تھی فروری 21 کو 1957 میں، اور پھر جو تیسری ہوئی تھی وہ 126 اڈاپٹ ہوئی تھی دسمبر 2 تاریخ کو، اور 1957 کا ایئر تھا۔ یہ جو قرارداد ہے، یہ بات ان قراردادوں کے ذریعے یہ بات واضح ہے کہ ریاست جموں و کشمیر ایک متنازع خطہ ہے، ہندوستان اور پاکستان کے زیر انتظام ہے، اور انہوں نے کشمیریوں کو جو پرائیویٹ ہے، جو حق خود ارادیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ دینی ہے، کشمیریوں کو فیصلہ کرنے کا حق دینا ہے، اور یہ بات ہندوستان کو معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ مودی کا جو ایک نظام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک عرصے سے کہ نریندر مودی جو ہے وہ ہندوتوا جو ان کی ایک سازش ہے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور پھر وہ بی جے پی ایک اپنی جگہ پارٹی نہیں رہی، بلکہ وہ جو RSS ہے اس کی ایک تمچھلا بن کے رہ گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہندوستان میں کھیل کھیلا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے جو 2019 میں ہوا، اور اس کے ساتھ پھر آج جب ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی، تو یقیناً یہ ہندوستان کی جو وہاں پیداوار ہے اس کو ضرور سوچنا ہوگا کہ کشمیریوں کے ساتھ جو یہ سلوک کیا جا رہا ہے، خاص کر کے جو کشمیر کا ایک، چونکہ آپ اگر دیکھیں تو یہ آج سے نہیں بلکہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے بننے سے پہلے کشمیر ایک اپنی جگہ ایک اسٹیٹ تھی، اور اس کا اپنا ایک مقام تھا، بالکل اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس سارے مقام کو دیکھ کر اگر دیکھیں تو یہ جو آرٹیکل، یہ جو ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل انہوں نے توڑے ہیں، اور کشمیریوں نے تو کبھی ایکسپٹ کیا ہی نہیں ہے، اور یہ پوری دنیا میں آج دیکھیں یہ برطانیہ بھر میں، کل دیکھیں گے آپ کے ہندوستان کی جو ایمبیسی ہے وہاں پر ہزاروں لوگ مظاہرہ کریں گے، اور برطانیہ بھر سے یہاں پر صرف کشمیری نہیں ہوں گے، پاکستانی نہیں ہوں گے، بلکہ برطانیہ میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر برٹش لوگ ہیں، یورپین ہیں، اور دیگر ممالک سے پوری دنیا میں جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ مظاہرے ہوں گے، ہر جگہ ہوگا، اور برطانیہ میں بطور خاص۔ اب بھائی صاحب، کیا اس لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا کہ غیر ریاستی لوگوں کو ایکٹ اس لیے منسوخ کیے کہ
کشمیر کے اندر غیر ریاستی لوگوں کو آباد کرے گا. اور کل جب کشمیر کا جب استصواب رائے یا مطلب کشمیر کے لوگوں کے جب ریفرینڈم کی طرف جائیں گے تو پھر وہ یہ سارا کچھ اس نے اس لیے تو نہیں کیا کہ وہاں پر ہندو زیادہ تعداد میں ہوں تو وہ جو ہے وہ کل ریفرینڈم ہے ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں. جی قریشی صاحب بالکل ایسا ہی ہے. اور مبنی پر ایک بات آپ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان پچھلے 10-15 سال سے کشمیر میں ڈیموگرافک چینج کر رہا ہے. اور ہندوستان میں پہلے وہ ریٹائرڈ فوجیوں کو وہاں پر جگہ زمینیں دے رہے تھے اور دور دور سے لوگوں کو وہاں پنڈت کے جو رشتے دار تھے ان کو وہاں کا جگہ دے رہے تھے. اب ایک نئے طریقہ کار کے تحت انہوں نے جو یہ اپنا 35A اور یہ دوسرا قانون جو انہوں نے 370 کیا ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے ابھی یہ کیا ہے کہ وہ چونکہ اب وہاں پر اسٹیٹ سبجیکٹ جو کشمیری ہونے کا ایک دعویٰ ہے ہمارا اور جو کشمیری کو یہ جو ہماری یہ ڈاکومنٹس ہیں جو ہمیں یہ بار بار کراتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں تو یقیناً کشمیریوں کا جو وہ سلسلہ ہے اس کو روکنے کے لیے ہندوستان میں یہ ایک چال چلی ہے کیونکہ پوری دنیا میں بڑے تیزی کے ساتھ کانفلکٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں تو غزہ کے اندر جو سلسلہ بہت تیزی سے چل رہا ہے, پھر یوکرائن کے اندر اور ساری امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھیں بار بار ذکر کر رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو اہم مدعا ہے جو سوال ہے وہ کشمیر ہے. اگر دونوں کے درمیان تنازع کشمیر ہے تو اس کا مطلب ہے کشمیر کے اوپر بہت جلد فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اور فیصلہ کیا کیا جا سکتا ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق, اور جب مطابق ہوگا تو یقیناً کشمیریوں کو کاؤنٹ کیا جا کے کہاں کہاں کشمیری رہتے ہیں, کشمیر میں ان کی تعداد کتنی ہے. تو ہندوستان نے کلیور جو مودی ہے وہ بڑا کلیور ہے اور بڑا چالاک ہے, ہوشیار ہے اور مکار ہے. اس نے یہ کوشش کی ہے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ ہندوؤں کو آباد کیا جائے جو وہاں پر فوجی سرب ہو گئے, کیونکہ وہاں کے دنیا کا سب سے بڑا ملٹری کنسلٹیشن جو ہے وہ ہندوستان میں ہے, کشمیر میں ہے. اور وہ پوری جو فوجیوں کے رشتے دار ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو وہاں جگہ دیتے ہیں تاکہ وہ جہاں پر بچے پیدا وہاں بچے ہوں, فیملیز ہوں, تو وہاں پر آبادی کا جو تناسب چینج کیا جا سکے. تو یہ بات آپ کی بالکل 100% درست ہے کہ ہندوستان کی یہ مکارانہ کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو کشمیر ہے اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرے. بالکل ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ, لیکن جو پاکستان کی ایک بار پھر جو خارجہ پالیسی ہے اس نے جو ہے مسئلہ کشمیر کو کچھ عرصہ جو ہے وہ سرد خانے میں رہنے کے بعد ایک بار پھر آپ نے دیکھا کہ مسئلہ کشمیر ایک جو ہے وہ فلیش پوائنٹ بن گیا ہے. اگر جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آج ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ہر سپیچ میں کشمیر کا ذکر کر رہا ہے. یہ قریشی صاحب سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے جو فیلڈ مارشل سپہ سالار ان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ان کی قیادت میں ہندوستان کو وہ عبرتناک شکست ہوئی, وہ عبرتناک جو ہے شرمناک شکست ہوئی کہ اس کو پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اور آج پوری دنیا جو ہے کشمیر کے اوپر بات کرتی ہے. کل ہمارے پچھلے ویک میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں ڈپٹی وزیر اعظم امریکہ میں موجود تھے, انہوں نے کشمیر کی بات کی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑا کیٹیگریکلی کہا کہ دیکھیں ہم کشمیر پر بات ہوگی جو ہماری سٹنگ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر اب اوپن ہو کے سامنے آ گیا ہے. برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں کہ کشمیر کے اوپر بات ہوگی. اور یہ جو ہمارے افواج نے اپنے سپہ سالار کا خاص طور پر میں ذکر اس لیے کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ان کو امریکن پریزیڈنٹ نے بالکل آؤٹ آف دی وے جا کے آرمی چیف کو ریڈ کارپٹ پہ وہاں پر دعوت دی, اپنی الگ سے ان سے میٹنگ کی اور پھر جو معاملات ہوئے وہ پوری دنیا کو پتا ہے. سو اس سے یہ بات لگتی ہے قریشی صاحب کہ کشمیریوں کے لیے کوئی اچھا وقت آنے والا ہے. اللہ پاک نے چاہا تو یہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیریوں کے لیے کوئی اچھا وقت آئے گا اور یہ پیسفل پروسیس کے ذریعے ہم پوری دنیا سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی چاہتا ہے اور کشمیری بھی چاہتے ہیں کہ پیس پروسیس کے ذریعے کشمیری کے مسئلے کا حل ہو, بجائے لڑائی کے, بجائے خانہ جنگی کے, وہاں پر پیس پروسیس کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہو. اور اب لگتا یوں ہے قریشی صاحب کہ کوئی وہ جو چناب فارمولا تھا یا پھر آگے چل کے جو مشرف صاحب کا فارمولا تھا اس کے اوپر کوئی کام ہونے والا ہے. چونکہ مشرف صاحب کا جو فارمولا تھا بڑا وزڈم والا تھا, اس میں جو فاروق کاٹواڑی صاحب تھے کشمیری نژاد امریکن US میں رہنے والے, انہوں نے پیش کیا تھا, وہ بڑا وزڈم تھا اس میں. اور میرا خیال ہے کہ اب تیزی کے ساتھ کچھ چیزیں اوپر نیچے بیک ڈور ڈپلومیسی بھی اور پھر یہاں پر جو اوپن ڈپلومیسی بھی ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کریں گے اور کشمیر کے اوپر کچھ ہوگا. کیونکہ دو نیوکلیئر پاور جو ہیں
ان کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ایک تنازع بھی رہے اور دو نیوکلیئر پاور جو ہے وہ اپنا اسلحہ بھی خریدیں یا ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی کریں، اور کل کوئی خدا نخواستہ اگر نیوکلیئر وار ہوتی ہے، کوئی ایسی خدا نخواستہ بات ہوتی ہے، تو اس کا خمیازہ خالی پاکستان ہندوستان کو نہیں ہوگا، بلکہ یورپ آپ کا اس میں انوالو ہو جائے گا، آپ کا جو مڈل ایسٹ ہے وہ سارا اس میں رہے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے پوری دنیا اس بات کو سوچتی ہے، وہ فکر مند ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو مسئلہ کشمیر ہے، تنازع ہے جو بنیادی، اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتے۔ تو میرا پورا یقین ہے جی کہ بطور تجزیہ کار، سیاسی کارکن اور کشمیری بھی، کہ وہ وقت آن پہنچا ہے شاید کہ جب کشمیر کے اوپر بہت تیزی سے پیش رفت ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی مسئلہ کشمیر کا حل ہوگا اور کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ اچھا، کل چونکہ جو 5 اگست ہے، اس دن کشمیری جو ہے وہ یوم استحصال منا رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے کارکنان وہ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک ہی دن انہوں نے رکھ دیا۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ جو تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر ہیں سردار عبدالقیوم خان نیازی، وہ میرے خیال میں جا رہے تھے بمبر سے سمانی کی طرف، ریلی تھی کوئی پی ٹی آئی کی، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ایک گرفتاریوں کا سلسلہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر ملی ہے کہ ان کو جو ہے وہ میرپور جیل سے رہا کر دیا گیا، لیکن یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ 16 ایم پی او کے تحت، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ سیاسی کارکنوں کو اجازت ہونی چاہیے ان کی جو سیاسی کا جو ریلیاں ان سے خطاب کی، یا نہیں ہونی چاہیے؟ نگریش صاحب، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ 5 اگست کو وہ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور ایک طرف کشمیری اس طرح کا احتجاج ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان کا جو واحد نگہبان ہے وہ بھی پوری طرح کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس دوران یہ مظاہرہ کسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جائز نہیں، بطور سیاسی کارکن بھی، بطور ایک تجزیہ نگار بھی، بطور ایک پاکستانی بھی، کہ کشمیری بھی، کہ کسی طور پر یہ جائز بات نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کی جو کام ہے اس کا حصہ بن جانے کی بات ہے، بالکل سیدھی سیدھی۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کوئی ایسے مشیر ملے ہیں سر کہ وہ ان کو ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جب وہ کوئی پیک آتی ہے تو ان کو اتنا ڈیمیج کر دیتی ہے۔ بطور کشمیری اگر عمران خان کے لیے کوئی میری یا کسی اور کے لیے کوئی میری ہمدردی تھی بھی، تو کم از کم کل 5 اگست کے لیے ہمدردی ان کے لیے بالکل ختم ہو گئی ہے۔ آپ پوری دیکھیں، آزاد کشمیر میں سیاسی کارکنان جو پی ٹی آئی کو کہیں ہمدردی خانے میں رکھتے تھے، وہ آج سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کر رہے ہیں ان کے اس گناہ کی، اور یہ انتہائی غلط کام ہے جی۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے اس عمل کو، کہ ایسی چیزیں کرنے سے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کی جو کاز آپ نے، اس کاز کے لیے پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں ہندوستان کو بنانے کے لیے، اور بدقسمتی سے آپ لوگ اپنی ہی حکومت عہدیداروں کے خلاف روڈوں پہ احتجاج کر رہے ہوں گے، تو یہ کیا بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ کوئی اور دن رکھ لیتے تو بہتر تھا، مناسب ہوتا تو 6 رکھ لیتے، 6 اگست رکھ لیتے، کوئی اور دن، کیونکہ یہ کشمیریوں کا ایک ایسا دن ہے جس دن جو ہے کشمیری پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ سب اکٹھے ہیں، اور اپنے ایک جو ہندوستان کی طرف سے ظلم اور بربریت ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور ایسے دن میں جو ہے یہ بالکل پہلی دفعہ آپ پچھلے 2019 کے بعد دیکھ رہے ہیں، ابھی 2-3 سال سے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں میں بڑے جذبے کے ساتھ بالکل کے لیے کشمیریوں کا ساتھ دے رہے ہیں، احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ اس قوم کو تقسیم کرنے کی بات، اگر آپ 5 اگست کو اپنے کرسی کی جو خاطر، اپنی ذات کی خاطر اگر یہ حرکتیں کریں گے، تو کشمیریوں کے کاز کو جو ہماری انٹرنیشنل سٹانس ہے اس کے اوپر فرق آئے گا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی، کشمیر کے عبدالقیوم نیازی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہے، انتہائی بہت بڑا شریف آدمی ہے، وہ سیاسی کارکن ہے اور بڑے اچھے انسان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکن کو ویسے بھی گرفتار نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ نکل رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بات یہ ہے، آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر کے بہت سارے وزرائے اعظم سے پہلے بھی گرفتار رہے، غازی ملت سے بڑا کوئی آدمی نہیں رہا جو جیل میں رہے، مجاہد احمد سردار عبدالقیوم خان صاحب جیل میں رہے، چودھری نور حسین صاحب جیل میں رہے، یہ کس کے سردار عتیق صاحب جیل میں رہے، اور فاروق حیدر صاحب بھی گئی، اگر ان کی آپ ہسٹری پہچانے تو وہ بھی کوئی نہ کہیں، کوئی اور لوگ بھی، شاہ غلام قادر یا طارق فاروق یا جس کا نام لیں، کہیں نہ کہیں لوگوں نے اپنی طرف سے قربانیاں دی ہیں، لیکن جیل میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا آپ کو گرفتار کر لیا گیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
یہ ہوتے رہتے ہیں سیاسی کارکنوں کے. لیڈرشپ کا کام یہی ہے کہ ان کو کوئی گرفتار کرے, ان کے لیے کوئی ہمیش پڑے. تو یہ چیزیں ان سے خیر کوئی نہیں, لیکن ایک پرامن ماحول میں جو ریلی ہو رہی تھی اس کو جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا. پولیس چاہتی ہے, میرا خیال اس نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں, کیونکہ 5 اگست کو کشمیری اور پاکستانی ہندوستان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اور اسی دوران شہر پسند طریقے سے آپ شہر میں داخل ہو جائیں اور کشمیریوں کا جو اور پاکستانی جو جس مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کو اگر آپ برداشت کریں گے تو یقیناً فورسز جو ہے وہ اپنا کردار بھی ادا کریں گی. تو میرا نہیں خیال کہ احتجاج کوئی کامیاب ہو سکتا ہے ان کا اتنا بڑے لیول پہ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے پاکستان میں, پولیٹکس بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ سب حالات چینج ہو گئے ہیں. جو پہلے کچھ عرصہ پہلے, مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے تک جو طاقت تھی, جو صورتحال تھی, وہ اب نہیں رہی. اب وہ معاملہ نہیں رہا. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ کے پی کے لیڈر بن گئے ہیں. ان کا پنجاب میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہے, نہ ہی لیڈرشپ باہر نکلتی ہے, نہ ہی لیڈرشپ آگے آتی ہے. 4-6 لوگ ہیں جو اسلام آباد میں جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. البتہ کے پی کے میں ہمارے جو خان بھائی ہیں, برادران ہیں, وہ اپنے طور پر آپ کو پتا ہے بڑے جذباتی لوگ ہیں, بڑی جذباتی قوم ہے, ہمارے بڑے بھائی بے وطن کے پی کے لوگ ہیں. وہ اپنے طور پر خان صاحب کے ساتھ ایک لگاؤ رکھتے ہیں تو وہ نکل آتے ہیں. رادر دن سندھ میں کوئی آپ نے دیکھا ہوگا بالکل کوئی بندہ نہیں نکلتا, نہ ہی بلوچستان میں. یہ اب خان صاحب کو بدقسمتی سے یہ روز کے بظاہر انہیں بالکل پیچھے دھکیل دیا ہے, کے پی کے تک محدود کر دیا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی. آج ایک خبر میری نظر سے یہ بھی گزری تھی کہ جو عمران خان ہیں ان کی کوئی ڈیل بھی ہو رہی ہے اور وہ ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا واقعی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کسی ملک کے سربراہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ شہباز شریف کے ذریعے یہ ضمانت دی ہے کہ ان کو جو ہے وہ جیل سے باہر نکال کر باہر بھیج دیں؟ دیکھیں قریش صاحب, جو سپاہ سالار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں نظام چلے, موجودہ پولیٹیکل رجیم جو بھی ہے اس کو چلنا چاہیے اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اس دوران کوئی ایسی حالات نہ پیدا کیے جائیں, کیونکہ ملک بہت مشکل حالات سے گزر کے آیا ہے. اس دوران ایسی کوئی رفت پیدا نہ ہو تاکہ کوئی ایسی چیز ہو. میرے خیال میں ڈیل وہ بھی تو کوئی بری بات نہیں ہے. خان صاحب کو ڈیل کر لینی چاہیے اس موقع پر, کیونکہ کارکنان بڑی مشکل میں ہیں اور لیڈرشپ بڑی مشکل میں ہے ان کی جو باقی لوگ ہیں. تو اس دوران اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی بری بات. البتہ ایک چیز جو ہے, جب تک وہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہے جب تک وہ ان کی سنتے ہیں تو ان کو مشکلات ہی نظر آئیں گی, ان کو آگے چل کے مشکلات ہی دکھیں گی. اور خان صاحب کی میں بطور تجزیہ کار بھی اور سیاسی کار, بیگم کی نہ سنے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بیگم کی نہ سنے تو گھر سے نکال دے, تو پھر گھر سے نکالنا اور بات ہے. کل آپ دیکھیں نا مشال یوسف زئی جو خاتون ہے وہ سینیٹر بنی, بالکل. تو علیمہ خان صاحب سخت مخالف تھی کہ یہ کون خاتون آگے جس کو بنایا ہے. اور مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہے کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے, وہ ہماری جو محترمہ ہے ان کے وہ بڑی قریبی دوست ہے, فرینڈ ہے, یا ان کی اپنی سمجھ سکتے ہیں آپ. صحیح بات ہے. یہ جب تک یہی پاکستان کی سیاست کی ہے جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے. کوئی سیاسی کارکن صرف نعرے لگانے کے لیے ہوتے ہیں, اور جب عہدوں کی باری آتی ہے کسی جگہ تو پھر رشتہ داریاں اور دوست احباب جو ہیں وہ لے جاتے ہیں. بدقسمتی ہے سر کہ جب آپ کی بیگم آپ کو این سواد لاؤ اور می پر کہے کہ فلانے کو وزیر بناؤ, فلانے کو وزیر اعلیٰ بناؤ, فلانے کو وزیر اعظم بناؤ, فلانے کو سیکٹری بناؤ, فلانے کو پی ایل لگاؤ, اگر این سین میم کاف لام میم نون کے سے آپ نے کوئی ان سے بیگم صاحب بنایا کہ وہ جادو سے کوئی بات سیکھنی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر اس ملک کا لیڈر کیا صحیح بات ہے جی, وہ اپنی لیڈرشپ سے اپنی کور کمیٹی سے مشاورت نہیں کرے گا. تو بدقسمتی یہی ہے. تو جیسے آپ نے ڈیل کی بات کی, میرے خیال میں وہ وقت دور نہیں کہ جب خان صاحب ڈیل کریں گے. ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے ابھی تک کہ وہ کس طرح جائے. تو بطور سیاسی کارکن صحیح بات ہے کہ ان کو ڈیل کر لینی چاہیے, اور کچھ عرصہ جو ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو خاموشی سے جو ہے وہ تھوڑا سا باہر, جس طرح میاں نواز شریف دیکھیں کہ آپ کے سامنے آج دوبارہ وہ اقتدار میں ہے, لیکن اگر وہ بھی اسی طرح بضد رہتے تو ضد کرتے تو ضد پر اٹھ رہے تو پھر آج جیل میں ہی ہوتے. صاحب جو لیڈرشپ ہے نا, لیڈر جو ہے وہ اپنی کرسی کو قربان کرتا ہے, لیڈر اپنی قوم کے لیے کام کرتا ہے, اپنے آپ کو قربان کرتا ہے. یہاں بدقسمتی سے یہاں اپنے آپ کو قربان نہیں کیا جا رہا, یہاں پوری قوم کو دبا کیا جا رہا ہے. سو یہ میری قوم کو بھی نہیں پتا
کہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. خان صاحب سے آپ بہت ساری ہمدردیاں بھی ہو سکتی ہیں لوگوں کو, ان کے بہت اچھے کام بھی کیے اچھے ہیں, لیکن جو اس وقت صورتحال ہے, جس مشکل پریشانی سے وہ گزر رہے ہیں, یہاں پر بیسٹ چیز ہے کہ وہ ڈیل کرے. بالکل ان کے کارکن دیکھ لیں کہ وہ بڑے مشکل حالات میری میں اطلاع کے مطابق یہ ہے, میری اطلاع کے مطابق یا میری جو وہ کہتے ہیں نا چڑیا جو ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ خان صاحب کے لیے ڈیل کا دروازہ کھل نہیں رہا. ٹھیک ہے, ان کو جو ان کے کیے کی سزا دینے کی جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے انہوں نے. سو خدا نخواستہ بیچ میں اچھے لوگ آ جاتے ہیں, آپ جیسے دوست, کوئی اچھا ملک آ جائے, کوئی محبت کرنے والا ملک حاضر ہو جائے, جس طرح میاں صاحب کے دوران حاضر ہوا تھا, بالکل تو کوئی ملک حاضر ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. کل امریکہ میں خان صاحب کے بیٹے امریکہ پہنچ گئے ہیں, انہوں نے وہاں ان سے ریکویسٹ کی ہے جی کہ ہماری کو مدد فرمائیں. ٹھیک ہے, اسی لیے کوئی میرے خیال میں کوئی جو ہے کوئی معاملہ آگے چلا ہے, آگے بڑھا ہے, کوئی فیلڈ مارشل نے اور وزیر اعظم نے اس بارے میں جو ہے وہ کوئی میرے خیال میں نرمی دکھائی ہے, کیونکہ رؤف کلاسرا جو ہے وہ بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں. میں ان کا ایک پروگرام سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری جو ہے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. پچھلے کچھ عرصہ سے چیف الیکشن کمشنر ہی نہیں ہے. الیکشن کو بھی ابھی تھوڑا عرصہ باقی ہے. جب چیف الیکشن کمشنر ہوگا تو پھر آگے جو سارا پروسیس الیکشن کا پھر مکمل ہو سکتا ہے. تو خواجہ فاروق صاحب نے بھی کچھ نام دیے ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں, اور کچھ وزیر اعظم نے بھی. وزیر اعظم صاحب نے سابق جو جج ہیں چودھری منیر, ان کا نام دیا ہے, اور سابق چیف جسٹس صداقت راجہ صاحب کا, اور سابق بیوروکریٹ آصف شاہ کا نام جو ہے, جو وزیر اعظم نے میاں شہباز شریف جو چیئرمین ہے کشمیر کونسل کے, ان کو بھیجا ہے. اور دوسری طرف جو اپوزیشن لیڈر ہے خواجہ فاروق, انہوں نے سابق چیف جسٹس غلام مصطفیٰ مغل اور سابق چیف جسٹس صداقت راجہ اور اظہر سلیم بابر اور فرت میر کے نام جو ہے وہ انہوں نے بھیجے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے ہے تو سارے یہ بڑے کریڈیبل لوگ ہیں جن کے نام انہوں نے بھیجے ہیں. اللہ کر کے کفر ٹوٹا. پچھلے کافی عرصے سے اس بات پہ بہت مشکل پیش آ رہی تھی کہ اپوزیشن نے بھی بڑی میرے حالت کوشش کی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سنسیئرٹی نہیں نظر آئی تھی. اور آزاد کشمیر میں اپوزیشن یا حکومت کی بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس بات کو ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں الیکشن کمیشن کا قیام عمل میں نہیں آیا. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے ناموں کا ویسے ایک اور نام اگر شامل کر دیتے, ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ خان اعظم خان صاحب بھی بڑے ایکٹیو اور بڑے جو ہے وہ پرانے آدمی ہیں, اور وہ بھی بڑی آزاد کشمیر کی. تو اس طرح آزاد کشمیر میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بڑی اچھی بیوروکریسی رہی ہے, بالکل بڑے کریڈیبل آدمی ہیں وہ بھی. کہ جتنے نام آپ نے گنائے ہیں, چودھری منیر صاحب, راجہ صداقت صاحب, غلام مصطفیٰ صاحب, آصف شاہ صاحب, اظہر سلیم صاحب, اور یہ سارے لوگ بڑے فرد میر صاحب, یہ سارے لوگ ماشاءاللہ بڑے قابل اعتبار لوگ ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں. البتہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری آسان کام نہیں ہے. یہ آپ نے بڑی مشکل بنا ہوگا جب آپ نے ساری پارٹیوں کو لے کر چلنا, آپ نے دھاندلی کے الزامات آپ پر لگیں گے, آپ کی بہت ساری چیزیں انوالو ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ صداقت راجہ صاحب کافی فیوریٹ ہے, لیکن صداقت راجہ صاحب ادھر تو فیوریٹ ہوں گے, لیکن دوسری طرف وہ بہت متنازع ہوں گے میرے خیال میں. اچھا, بطور تجزیہ کار میں جو دیکھ رہا ہوں وہ کس طرح متنازع ہونے کی وجہ کیا؟ ان کی بہت ساری وجہیں ہیں. ایک تو نون لیگ کے ساتھ ان کی ایک ایفیلیشن آپ کہہ سکتے ہیں کسی نہ کسی حد تک, لیکن ان کا نام تو پی ٹی آئی والے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بھی بھیجا ہے. بے شک بھیجا ہوگا, یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. یہ پی ٹی آئی والے جو اگر میں آپ کہوں تو خواجہ فاروق صاحب, جن کے ان کے فیملی میں کوئی بندہ اگر کسی ادارے میں موجود ہو تو وہاں سے بھی ڈائریکشنز آتی ہیں. تو اس بات کو قطع نظر کہ نون لیگ کی کیا ڈائریکشنز ہیں, نون لیگ کے لیے راجہ صداقت صاحب بالکل سپورٹ کرتے ہیں, اور راجہ صداقت صاحب ان کے لیے بیسٹ چوائس ہے نون لیگ کے لیے. لیکن بھائی صاحب یہ ایک ایسی سیٹ ہے, اس پر جب آپ بیٹھے تو میرا نہیں خیال کہ کسی کی سپورٹ کرنی چاہیے. کل آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, اللہ کے آگے جواب دے ہونا. اگر ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہی مسئلہ رہا ہے کہ جس نے جس کا کام کرنا ہے وہ کرنا نہیں ہے. بس یہی بات صاحب کا بطور جج انہوں نے بڑے اچھے فیصلے بھی کیے اور بڑے اچھے جج رہے.
सो इलेक्शन कमीशन होना थोड़ा सा और आज़ादी मिल जाती है बंदे को। बिल्कुल। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मुतराज़ शख्सियत है, लेकिन सियासी जमातें उन पर इतराज कर सकती हैं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर जब आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं कि जहाँ पर अगर कोई आपको कहे भी कि जी यहाँ पर गड़बड़ करे, तो उसको कहे कि भाई मेरा ये काम नहीं है, मैं आया हूँ यहाँ पर जो सही फेयर इलेक्शन है, मुनसिफाना इलेक्शन कराने के लिए, मैं कोई किसी को हराने या जितवाने के लिए नहीं आया। ऐसा मेरी नजर में ये तीनों लोग जो है ना, गुलाम मुस्तफा साहब, मुगल साहब और चौधरी मनीर साहब और सदाकत राजा साहब, ये काफी फेवरेट है तीनों। और इनके ऊपर बातचीत इन तीनों से मेरे ख्याल में कोई जो है वो होगा। मुझे भी यूं लगता है कि इन तीनों में से किसी एक को राजा सदाकत साहब ज्यादा फेवरेट है। उसके रीजन है बहुत सारे, बिहाइंड द सीन्स रीजन है, फ्रंट द सीन भी हो सकता है। चलो जब उनकी तकर्री हुई तो फिर इस पर बात करेंगे कि वो क्यों जो है ये, चूंकि अभी जो है कबल अज़ वक्त है, अल्लाह करे कि उनमें से कोई जो है वो बने। हम किसी को मुतराज़ा नहीं करना चाहते। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हमारा ख्याल ये है कि आज़ाद कश्मीर में मुनसिफाना इलेक्शन हो, बिल्कुल, वहाँ पर जो भी जमात इलेक्शन जीते उसको आपके हुक्मरानी हासिल होना चाहिए, उसको बाकायदा तौर पर अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पे, ये पाकिस्तान की मेहरबानी है। वैसे साहब एक मुतनाज़ खित्ता है, उसमें उसने पाकिस्तान ने आपको एक जमहूरी अमल दिया हुआ है, पाकिस्तान ने आपको जमहूरी रवायात दी हुई है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की हमारे पर मेहरबानी है कि उसने हमारे सिस्टम को जमहूरी बनाया हुआ है। बदकिस्मती से हम खुद कहीं ना कहीं रियासत जम्मू कश्मीर के लोग या हमारे जो लीडरशिप है वो आगे पीछे होती रहती है मुख्तलिफ मामलात में, लेकिन पाकिस्तान का हमारे ऊपर मेहरबानी रही हमेशा। अच्छा, बाग पिछले कुछ दिनों से जो है वो बड़ा मतरक स्टेशन रहा। जो वजीर हुकूमत है मीर अकबर, उनका एक केस चल रहा था जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में था, जो उनके खिलाफ जो धांधली के इल्ज़ामात थे उस पर एक केस था। तो उसका फैसला आया कि धांधली साबित हो गई है 4 साल के बाद। चलो ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि अभी इलेक्शन को 1 साल रह गया है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दे दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है आज़ाद कश्मीर की तारीख में कि ये कम अज़ कम अगले इलेक्शन से 1 साल पहले फैसला आ गया। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और हुक्म इम्तनाई लिया। हुक्म इम्तनाई कितने देर निकालता है, 3 महीने या 6 महीने है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर सरदार मीर अकबर दोबारा इलेक्शन में जाएं तो इलेक्शन जीत सकते हैं? मीर अकबर साहब का जहाँ तक तल्लुक है उनके अगेंस्ट फैसला आया, और आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा सोशल मीडिया, मीर अकबर साहब के अगेंस्ट फैसला है। तो मीर अकबर साहब जब बाग में दाखिल हुए हैं तो इतना बड़ा इस्तेकबाल किया गया है बिल्कुल उनको, बिल्कुल, और उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि कोई बंदा कमर जमान साहब के खिलाफ बात नहीं करेगा, उनकी सेहत ठीक नहीं है। ठीक, हमारी रवायात देखें तो शानदार रवायात। मीर अकबर साहब ने बहुत आला दर्द का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करे या ना करे, हमने अपनी कमर कस ली है और हम दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए खुद तैयार हैं। होता है दूसरे लोग तो मुखालफत करते हैं, जी हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसको कलअदम करा दिया है उनके खिलाफ जो फैसला है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने आगे देखे क्या होता है। लेकिन जो मीर अकबर साहब की जो इस वक्त फॉलोइंग है, आजाद कश्मीर में वाहिद एमएलए या उन चंद एमएलए में से एक है जो बंदा अगर आजाद भी इलेक्शन लड़े तो अपनी सीट आराम से जीत जाए। तो मीर अकबर साहब की इस वक्त जो है फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनका काम काज अपने हल्के में बहुत ज्यादा है। कमर साहब चूंकि बीमार भी हैं और कमर साहब उस तरह हल्के में टाइम नहीं दे पाए, तो उनका अपना जाती हल्का भी नहीं है वो, तो उसकी वजह से जो मीर अकबर साहब है उनको बहुत फायदा है। वहाँ लोकल जो उनकी बरादरी है, जो मलदयाल फैमिली है वो बहुत सपोर्ट करती है, महाबासी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, राजपूत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, गुजर बरादरी के लोग हैं, फिर सादात में बाग का बहुत बड़ा हिस्सा है और वो सारे लोग मीर अकबर के साथ जुड़े हुए हैं। और सरदार मीर अकबर खान मेरा ख्याल है आजाद कश्मीर असेंबली में वाहिद इस वक्त बनता है कि जो आजाद सीट आराम से निकाल सकता है। बहुत क्वालिटी है ये, बहुत शुक्रिया अमजद भाई साहब, क्योंकि हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है। टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को जो है नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर हो।